بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم لقمان یا لقمان حکیم کو کون نہیں جانتا؟ اللہ رب العزت نے اس کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل فرمائی، اور ان کی نصیحتوں کو اللہ رب العزت نے آیات کی شکل میں بھی اتارا، اور ان کی حکمت اور بصیرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی تھی۔ احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے، قرآن شریف میں بھی ان کا ذکر ہے، اور ان کی حکمت کی باتیں قرآن میں، احادیث میں، تاریخ میں کافی حد تک ذکر کی گئی ہے۔ لقمان حکیم کا نام لقمان بن عنقا بن بیرون تھا۔ ان کا ایک واقعہ اپنے مالک کے ساتھ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کے مالک نے، کیونکہ یہ غلام تھے، ان کو حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کی جائے میرے لیے، اور اس کے گوشت کا وہ حصہ جو سب سے بہترین ہے وہ لے آؤ۔ چنانچہ آپ نے بکری ذبح کی اور اس بکری کا دل اور زبان نکال کر مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن مالک نے پھر ان کو ایک بکری ذبح کرنے کا کہا، اور یہ بھی کہا کہ آج بکری کے گوشت کا وہ حصہ لے آؤ جو سب سے خراب ہے، بدترین۔ تو لقمان حکیم صاحب نے بکری کو ذبح کیا اور پھر اس کا دل اور زبان نکال کر مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ مالک نے بڑے تعجب سے اور حیران ہو کر پوچھا کہ ایک ہی چیز، ایک ہی جز اچھا بھی ہو اور برا بھی ہو، بہترین بھی ہو اور بدترین بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لقمان حکیم نے جواب دیا کہ دل و زبان دونوں بہترین چیزیں ہیں، بشرطے کہ اس کی ذات میں بلائی اور شرافت ہو، اور یہی دونوں چیزیں بدترین ہیں جبکہ اس کی ذات میں شرافت اور بلائی نہ ہو۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا بھی مصداق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح وہ سالم رہیں تو تمام بدن صحیح و سالم ہے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کا دل ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر انسان اپنی زبان اور دو رانوں کے درمیان یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یقیناً دل اور زبان اگر یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال ہوں تو یہ سب سے بہترین چیزیں ہیں، اور یہ آدمی کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اگر یہ خراب ہو گئی تو یقیناً کہ اس سے اس کی ذات بھی خراب ہو جاتی ہیں اور اس کی دنیا اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے اور ہمارے دلوں سے جو ہے وہ اعمال صادر فرمائیں جو اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے بہترین ہو اور مددگار ہو، اور ہماری زبان سے کسی کو ایسا تکلیف نہ پہنچے کہ جس سے کسی کے دل ٹوٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار